اپنے موتی جو ہے وہ اپنے آپ نے سوروں کے آگے نہیں ڈالے، کیونکہ ان کو موتیوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی، ان کو موتیوں کی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ تو خدا کا کلام آپ نے اپنی زندگی میں لینا ہے۔ تو میں نے کیا آپ کو بتایا ہے، جتنا زیادہ آپ کے پاس کلام ہے اتنے آپ دولت مند ہیں، کیونکہ کلام کی دولت جو ہے وہ آپ کو سودہ کرتی ہے، سیر کرتی ہے، آپ کو اطمینان دیتی ہے، آپ کو برکت دیتی ہے، آپ کو ترقی دیتی ہے، آپ کو جینا سکھاتی ہے، آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرتی ہے۔ آمین۔ تو سب سے پہلے ہم نے کلام کی برکت کو لینا ہے۔ کلام بہت امپورٹنٹ ہے۔ پریز لاڈ، ہاللیلویا۔ اور خدا کلام کرتا ہے، خدا کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ خدا نے کلام کے وسیلہ سے ہی تخلیقات کی ہیں، ہم کلام کے وسیلہ سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ خدا قدرت کے کلام سے سب چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ اس کے بعد دعا ہے، ہم نے دعا کرنی ہے۔ ہماری زندگی دعائیا زندگی ہونی چاہیے، اور دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا۔ کلام جب خدا کرتا ہے تو خدا ہم سے بات کرتا ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کس سے بات کرتے ہیں؟ خدا سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور جب ہم خدا سے گفتگو کرتے ہیں تو پھر خدا ہم سے گفتگو کرتا ہے، خدا ہم سے کلام کرتا ہے، خدا ہم سے باتیں کرتا ہے۔ آمین۔ تو کلام اپنی زندگی میں لینا ہے، اور دعا بھی اپنے کلام کے مطابق کرنی ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ برکت ملے۔ اور پھر آپ تیسرا جو درجہ ہے وہ ورشپ کا ہے، وہ پرستش کا ہے، وہ ناچنے کا ہے، وہ گانے کا ہے، وہ شکر گزاری کا ہے، وہ خداوند میں مسرور ہونے کا ہے، وہ خوشی منانے کا ہے، وہ جشن منانے کا ہے، وہ سیلیبریشن کا ہے۔ آئے ہم کلام مقدس میں سے آج پولس رسول کا کرنتھیوں کی کلیسیا کا نام پہلا خط اور اس کا 14 باب اور اس کی کلام مقدس میں سے 13ویں 14ویں اور 15ویں آیت پڑھیں گے۔ اور آج کے کلام کا عنوان ہے آؤ روح میں دعا کریں۔ Let us pray in the spirit۔ آؤ روح میں دعا کریں۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا 14 باب اور اس کی 13 آیت سے لکھا ہے، اس سبب سے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے، اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے۔ پس کیا کرنا چاہیے؟ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا، روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا۔ آمین۔ سب کہیں آمین۔ آمین۔ خدا کا بندہ پالوس جو ہے وہ بھیدوں سے، مکاشفوں سے، علم سے بھرا ہوا ہے، اور وہ روح القدس کے وسیلہ سے آج ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، روح سے بھی دعا کرنی ہے اور عقل سے بھی دعا کرنی ہے۔ دنیا میں زیادہ لوگ عقل سے دعا کرتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، ہمیں روح سے بھی دعا کرنی ہے اور عقل سے بھی کرنی ہے، دونوں طریقوں سے ہمیں کرنی ہے۔ یہ خدا کا کلام بیان کر رہا ہے، خدا کا بندہ یہ کہہ رہا ہے، ہمیں عقل سے بھی دعا کرنی ہے اور ہمیں روح سے بھی دعا کرنی ہے۔ اور جب ہم عقل سے دعا کرتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دعا کرتے ہیں، تو ہم کلام کے وہ بھید جو ہمیں حاصل ہیں، جو ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے، ہم ان کو بولتے ہیں، ان کے مطابق خدا سے مانگتے ہیں، اور عقل کو استعمال کرتے ہیں، اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہیں، اور خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ آمین۔ لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمیں روح میں بھی دعا کرنی ہے، صرف ایک ہی پہلو کو نہیں لینا، صرف عقل سے دعا کرنا، ہمیں روح سے بھی دعا کرنی ہے۔ اور جب ہم روح سے دعا کرتے ہیں نا، اور روح میں دعا کرتے ہیں، تو پھر ہماری عقل بیکار ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر عقلی طور پر دعا نہیں کر رہے تھے، اور روح میں دعا کرنے کا مطلب ہے غیر زبان میں دعا کرنا۔ اس حوالے میں اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم غیر زبان میں دعا کریں، کیونکہ یہاں پر 13ویں آیت میں لکھا ہے، اس سبب سے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے۔ اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں
تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے. اس کا مطلب ہے جب ہم غیر زبان میں دعا کرتے ہیں تو ہم عقل سے دعا نہیں کرتے, ہماری روح خدا سے باتیں کر رہی ہوتی ہے, بھید کی باتیں, گہری باتیں, کمیونیکیشن ہماری روح کر رہی ہوتی ہے. اور ہماری روح جو ہے وہ روح القدس کے وسیلہ سے خدا کی حضوری میں سے وہ باتیں, وہ کلام اور وہ بھید حاصل کرتی ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. اور کلام مقدس میں جب رومیو کا خط دیکھتے ہیں, 12 باب دیکھتے ہیں اور کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے بدن کو استعمال کرنا ہے اور ہم نے جھکنا ہے, اسے قربان کرنا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے اے بھائیوں میں التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ, پاک اور خدا کو پسندیدہ. ہم نے اپنے بدنوں کو پیش کرنا ہے لیکن ہمیں روح میں دعا کرنی ہے, روح القدس میں دعا کرنی ہے, خدا کی حضوری میں رہنا ہے تاکہ ہمارے رکے ہوئے کام بنتے جائیں. بہت سے ایسے کام ہیں جو آپ عقل سے نہیں کر سکتے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ سے بیونڈ ہے, پرے ہیں, ہماری عقل سے پرے ہیں, ہمارے ادراک سے پرے ہیں, ہماری سمجھ سے پرے ہیں, ہماری سوچ سے پرے ہیں. ہم ان کو سمجھتے نہیں ہیں, ہم ساری چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے. لیکن جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں. اور کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ روح القدس ہماری روح کے ساتھ مل کر ایسی آہیں بھرتا ہے جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا, جن کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے, جن کو ہم ایکسپریس نہیں کر سکتے. ہم آہیں بھرتے ہیں اور خداوند کی حضوری میں مقدسوں کے لیے شفاعت کرتے ہیں, اپنے لیے شفاعت کرتے ہیں اور یہ روح القدس کے وسیلہ سے ہوتا ہے. آمین. اور جب ہم افسیوں 6 باب دیکھتے ہیں تو وہاں پر کلام مقدس میں جو ہتھیار لکھے ہوئے ہیں, کلام مقدس میں جنگ کے ہتھیار ہیں. ہماری کشتی جو ہے وہ خون اور گوشت سے کشتی نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں ہے, ہماری لڑائی انسانوں سے نہیں ہے. ہماری لڑائی جو ہے وہ ابلیس, شیطان, بدی کی قوتیں, وہ اختیار والے, وہ تاریکی کی قوتیں جو آسمانی مقاموں میں ہیں, وہ فوجیں ہیں, ان سے ہماری لڑائی ہے, ان سے ہماری جنگ ہے. اور جنگ کے بے شمار ہتھیار ہیں, ان میں ایک ہتھیار دعا ہے. اور وہاں پر لکھا ہے ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا کرتے جائیں. اور خدا کی ہماری بابت یہی مرضی ہے کہ ہم ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا کریں. اور روح میں جب دعا کرتے ہیں تو یہ ایک ہتھیار ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں. ہم گناہ کے خلاف اسے استعمال کرتے ہیں, بدی کے خلاف استعمال کرتے ہیں, شیطان کے خلاف استعمال کرتے ہیں, بیماریوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کو یہ نہیں پتا کہ آپ سے کتنے لوگ حسد کرتے ہیں. آپ میں سے بہتوں کو یہ نہیں پتا کہ کوئی جادوگری آپ کے خلاف کر رہا ہے. آپ میں سے بہتوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون آپ کا نقصان سوچ رہا ہے کہ اس کا نقصان ہو جائے, اس کا نقصان ہو جائے. لیکن جب آپ روح میں دعا کرتے ہیں تو جوبے بندھن ٹوٹتے ہیں, حسد کی نظریں بھاگتی ہیں اور وار ٹوٹ جاتے ہیں, اور جو گڑھا کھولتا ہے اس میں گر جاتا ہے, خود ہی گر جاتا ہے. اس لیے ہم نے روح میں دعا کرنی ہے, غیر زبان میں دعا کرنی ہے, خداوند کی حضوری میں آ کر دعا کرنی ہے, اور آپ کو برکت ملے گی, خداوند آپ کو بلیس کرے گا. آمین. اور جب یہودا کا خط ہم پڑھتے ہیں تو وہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ہم ایمان کو بڑھاتے جائیں اور روح میں دعا کرتے چلے جائیں, روح میں دعا کرتے چلے جائیں. اس لیے آج میں آپ کو بڑی سادہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمیں عقل سے بھی دعا کرنی ہے اور روح سے بھی دعا کرنی ہے. لیکن ہماری عقل جو ہے محدود ہے, یاد رکھیں. ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ محدود ہے. عقل میں دعا کرنی ہے, یہ خدا کا کلام ریکمینڈ کرتا ہے, لیکن یہ محدود ہے. بہت سی چیزوں کو ہم عقل میں نہیں لا سکتے, ادراک میں نہیں لا سکتے. اس لیے خدا کا کلام آج ہمیں ریکمینڈ کر رہا ہے کہ ہمیں روح میں بھی دعا کرنی ہے, ہمیں غیر زبان میں دعا کرنی ہے. اور جب ہم غیر زبان میں دعا کرتے ہیں تو بڑے بڑے دروازے جن کو ہم سمجھتے بھی نہیں, انڈرسٹینڈ بھی نہیں کرتے, برکتوں کے دروازے, خوشحالی کے دروازے, صحت کے دروازے, تندرستی کے دروازے, بزنس کے دروازے, جابس کے دروازے,
ہمارے لیے, ہمارے خاندانوں کے لیے, ہماری کلیسیا کے لیے, ہمارے شہر کے لیے, ہمارے ملک کے لیے کھل جاتے ہیں. آمین آمین. تو ہمیں کیسے دعا کرنی ہے؟ عقل سے بھی کرنی ہے اور روح سے بھی کرنی ہے. روح سے بھی کرنی ہے. جیسے روح سے جب دعا کرتے ہیں ربا رکا سندا ربا سی رکا سندا سی ربا سو ربا 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 سندا سی رکا سندا ربا 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 سندا. تو جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو ہماری عقل بیکار ہے. اگر ترجمہ نہیں اس کے ساتھ ہے تو ہماری عقل بیکار ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں, ہم کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, ہم خدا سے کیا کر رہے ہیں, ہم خدا سے کیا باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ ہماری عقل کیا ہے؟ بیکار ہے. خدا کا کلام یہ کہتا ہے. کیونکہ غیر زبان کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو ہے کہ یہ دعائیا پہلو ہے, اس میں ہماری عقل بیکار ہے اور ہم خدا سے باتیں کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ترجمہ نہیں ہے, اس کے ساتھ عقل نہیں ہے, اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اور کلام مقدس میں اسی باب میں 14 باب میں پہلے کرنتھیوں اس کے 14 باب میں ہی لکھا ہے کہ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ترجمہ بھی ہو. اور جب ہم اس کے ساتھ ترجمہ کریں گے تو یہ نبوت کہلائے گا, تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کیا کہا جا رہا ہے. تو یہ دونوں پہلو آپ کلام مقدس میں دیکھیں یہاں پر درج ہے. آمین. تو آپ نے دونوں پہلوؤں کو استعمال کرنا ہے. آپ نے عقل کا پہلو بھی استعمال کرنا ہے جس میں ترجمہ ہے, اور آپ نے وہ پہلو بھی استعمال کرنا ہے جو ترجمہ کے بغیر ہے. پھر دیکھیں آپ کے لیے کیسے بڑے دروازے کھلتے ہیں. آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں. اور آج میں ریکمینڈ کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں. خدا کی حضوری میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارا کریں, کیونکہ یہی ترتیب ہے: کلام, دعا اور پرستش. ہاللیلویا. کلام جو ہے یہ خدا کا حصہ ہے جو ہم تک پہنچتا ہے, اور دعا ہمارا حصہ ہے جو خدا تک پہنچتا ہے اور ہماری زندگی میں برکت آتی ہے. آئے ہم دعا کریں. خدا ان کے دل سے شکر گزار ہوں ان زندگیوں کے لیے جنہوں نے کلام کو سنا ہے. خدا ان میری دعا ہے یہ عقل سے بھی دعا کریں اور روح سے بھی دعا کریں. یہ عقل سے بھی گائیں اور روح سے بھی گائیں. سیکا ربا سوندو 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 سیبا ربا سی رکا سندا ربا سو ربا ربا سندا ری ربا سی رکا سندا ربا 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 سورو سیبا ربا سندرا سی ربا سوندو. آمین آمین. خدا آپ سب کو بہت برکت دے. اپنے جلال کے استعمال کرے. پاک روح کے لیے خدا کے لیے زور دار